السلام علیکم ایوری ون. آج کا ہمارا ٹاپک ہے پری ریفلائٹ موومنٹ. PRB پری ریفلائٹ بردرہڈ. یہ وکٹورین ایرا کا سب سے امپورٹنٹ جو ہے نا ٹاپک ہے. یہ اس کی سب سے امپورٹنٹ موومنٹ ہے وکٹورین ایرا کی. 1848 کو 3 رائل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس نے اس کو فاؤنڈ کیا. ہم اس کے کی فیکٹس دیکھیں گے کہ پری ریفلائٹ موومنٹ کیا ہوتی ہے, اس کو کیسے کیسے اسٹارٹ کیا, کس نے اس کا آغاز کیا, کون کون سے رائل اسٹوڈنٹس سے, اور اس ایج میں کیا کیا ہوا, کون کون سے ممبرس سے, کون کون سے فیکٹس سے. اس کو ہم فردر ڈسکس کرتے ہیں. کی فیکٹس دیکھتے ہیں. پری ریفلائٹ بردرہڈ founded in September 1848 by 3 Royal Academy students, William Holman Hunt, John Edward Mills, and Dante Gabriel Rossetti, is the most significant British artist grouping of the 19th century. کہتے ہیں کہ 1848 کو 3 رائل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس نے اس کو فاؤنڈ کیا. یہ جو رائل اسٹوڈنٹس تھے انٹلیکچوئل سے ہائیلی انٹلیکچوئل گروپ تھا, اور یہ کیا تھے, پینٹرز تھے. یہ کیا کرتے تھے, بتاتے تھے اسٹوڈنٹس کو کہ کس طرح پینٹنگ سے ریلیٹڈ اور آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو سکھایا جاتا ہے. تو اس کے اگینسٹ انہوں نے یہ موومنٹ کو سٹارٹ کیا, جس کو پری ریفلائٹ بولتے ہیں. کلیئر ہو گیا. 3 جو تھے نا اسٹوڈنٹس تھے رائل اکیڈمی کے, اور رائل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس کیا تھے, پینٹر تھے. ولیم ہالمین یہ والا ہو گیا, جان ایورٹ ہو گیا, اور ڈینٹے جیبرائل راسٹی ہو گیا. یہ جو ڈینٹے جیبرائل راسٹی ہے نا, یہ کیا تھا, فادر تھا آف دس ایج. یہ اس کو بولتے ہیں فادر آف پری ریفلائٹ موومنٹ. ان تینوں نے کیا کیا, آغاز کیا 1848 کو اس ایج کا. یہ وکٹورین ایرا کی سب سے امپورٹنٹ موومنٹ ہے. ان تینوں نے کیا کیا, اس کا آغاز کیا. کیونکہ یہ پینٹر تھے 19 سینچری میں, انہوں نے کیا کیا, اس ایج میں کیا کیا, اپنا ایک امپورٹنٹ فیکٹ دیا. کلیئر ہو گیا. پھر اس کے بعد they called themselves the Pre-Raphaelite Brotherhood, PRB, a name that alluded to their preference for late medieval and early Renaissance art that came before Raphael Italian artists. دیکھیں اس کو کیا بولتے ہیں, پری ریفلائٹ بردرہڈ جو تھے نا, یہ 3 بندے تھے, ان کو پری ریفلائٹ بردرہڈ بولتے ہیں. انہوں نے کیا کیا تھا, ارلی رینیسا سے, اور جو رینیسا ہو گیا اس پیریڈ میں انہوں نے کیا کیا تھا, ایک ریفل موومنٹ جو تھی نا اس کو امیٹیٹ کیا تھا. پھر اس کو بولتے ہیں پری ریفلائٹ موومنٹ. ان تینوں نے جو بیفور ریفل تھا آرٹسٹ ان کا تھا, اٹیلین آرٹسٹ کو انہوں نے امیٹیٹ کیا اپنے آرٹسٹ سے. پھر اس کو بولتے ہیں پری ریفلائٹ موومنٹ. جو اٹیلین آرٹسٹ تھے ان کو امیٹیٹ کیا انہوں نے, جس کو پری ریفلائٹ بولتے ہیں. ان کو انہوں نے امیٹیٹ کر دیا اور پھر یہ موومنٹ آئی. کلیئر ہو گیا. اور اس ایج میں کیا ہوا, کنٹمپریری پہلے لکھتے تھے وکٹورین ایج میں کنٹمپریری سوسائٹی کو دکھایا جاتا تھا. ان کی رائٹنگ میں زیادہ تر جو کنٹمپریریز سوسائٹیز ہوتے تھے یا سوسائٹی میں جو بھی ڈرا بیکس ہوتے تھے اس کو زیادہ تر دکھایا جاتا تھا. جی یہ والے تھے نا پری ریفلائٹ بردرہڈ, انہوں نے کیا کیا, جو بیفور ریفل اٹیلین آرٹ تھی نا اس کو امیٹیٹ کر دیا اور پھر یہ موومنٹ بنائی. کلیئر ہو گیا. اس موومنٹ کو کیا بولتے ہیں, پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور, اور جو پوسٹ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے آفٹر. بیفور ریفل موومنٹ کو بولتے ہیں پری ریفلائٹ. کے ریفل موومنٹ سے پہلے کیا تھا, اٹیلین آرٹسٹ تھی, جو اٹیلین آرٹسٹ تھے ان کو امیٹیٹ کر کے ایک کیا کی موومنٹ بنائی گئی, اس کو بولتے ہیں پری ریفلائٹزم. اور کس نے یہ بنائی, یہ 3 کیا تھے, رائل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس سے. انہوں نے کیا کیا, مل کر ایک موومنٹ بنائی جس کو بولتے ہیں پری ریفلائٹزم. اٹ واز موومنٹ فار دا پینٹرز. کہتے تھے اوریجنلی اٹ واز موومنٹ فار دا پینٹرز, یہ پینٹرز کے لیے موومنٹ تھی, بٹ ایونچولی دیئر آئیڈیاز ٹک دا شیپ آف اے لٹریری موومنٹ. بیسیکلی دیکھیں اس کا ایج کا ایم کیا تھا, مقصد یہی تھا
پرپز یہی تھا کہ آرٹ فار آرٹ، کہتے تھے اگر کوئی آرٹ ہے تو وہ آرٹ کے لیے ہی ہے۔ اس ایج میں کیا تھے، ٹینیسن وکٹورین ایج میں ہو گیا، چارلس ڈکن ہو گیا، تو انہوں نے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ورکس لکھے تھے اس ایج میں۔ بیسیکلی وہ کہتے تھے اس ایج میں زیادہ تر پینٹرز ہوتے تھے، اور پرپز جو یہی تھا نا، آرٹ فار آرٹ، اگر آرٹ لکھ رہے ہیں تو اس کا پرپز آرٹ ہی ہو۔ دیکھیے ہم نے رومانٹک ایج میں دیکھا تھا آرٹ کو انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا کس طرح سے، ارلی رینیسا اور میڈیول کے ٹائم پر کس طرح رائٹنگ اسٹارٹ ہوئی تھی۔ اس میں انہوں نے بتایا کہ پوئٹری جو ہے نا وہ کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے، کلیئر ہو گیا ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اس دور میں میڈیول جو تھی نا کے ٹائم پیریڈ اور ارلی رینیسا سے پہلے انہوں نے کیا کیا، اس کو سٹارٹ کیا، اور انہوں نے بتایا کہ پوئٹری کہیں نہ کہیں کھو گئی ہے، جو پوئٹری کے امپورٹنٹ ایلیمنٹس ہیں۔ تو اس ایج کا مقصد یہی تھا کہ آرٹ کو انہینس کرنا، کہ اگر آرٹ لکھی جا رہی ہے تو وہ آرٹ کے پرپز کے لیے ہو، لٹریچر لکھا جا رہا ہے تو اس کا مقصد صرف اور صرف یہی ہو کہ وہ لٹریری پرپز کے لیے ہو۔ کلیئر ہو گیا ہے۔ کنسیپٹ یہاں تک یہی تھا کہ پری ریپلائڈ بردرہڈ جو PRB انہوں نے 1848 کو سٹارٹ کیا تھا، یہ وہی موومنٹ، اور اس کے 3 بیسک جو ہے نا اسٹوڈنٹس تھے رائل اکیڈمی کے، ولیم ہالمین، جان ایڈورڈ میلس اور ڈینٹے گیبریل روسٹی۔ اور انہوں نے کیا کیا، 19 سینچری کا امپورٹنٹ گروپ تھا، انہوں نے ریفل موومنٹ کو امیٹیٹ کیا تھا اور اپنی ایک موومنٹ بنائی تھی جس کو پری ریپلائڈ موومنٹ بولتے ہیں، پری ریپلائڈ بردرہڈ بولتے ہیں۔ اور کیا کیا تھا اس ایج میں، پہلے جو تھے نا زیادہ تر پینٹرز ہوتے تھے اس ایج میں، پینٹنگ سے ریلیٹڈ، آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو دکھایا جاتا تھا، تو اس کے اگینسٹ انہوں نے کیا کیا، یہ موومنٹ سٹارٹ کی۔ 1850 the Pre-Raphaelites also produced a literary and artist magazine, The Germ, which was something of a manifesto for their artist concerns and ran for only 4 issues. 1850 میں پری ریفلائٹس جو تھے نا انہوں نے ایک لٹریری اور آرٹسٹ میگزین لکھا تھا، جرم۔ دا جرم ایک میگزین تھا، اس کو 1850 میں لکھا، اور اس کا پرپز یہی تھا کہ لٹریری ورک کو انہینس کرنا، جو آرٹسٹ ہو گئی یا آرٹ ہو گئی اس کو انہینس کرنا، اس کا مقصد یہی تھا۔ تو انہوں نے کیا کیا، اس کے جو صرف 4 ایشوز ہیں نا صرف اسی کو ہی پروڈیوس کیا، باقی نہیں کیے، صرف اور صرف اس کے 4 ایشوز کو پبلش کیا۔ یہ دا جرم امپورٹنٹ کیا ہے، میگزین ہے، اس ایج میں لکھا گیا تھا، اس کو پری ریپلائٹس نے لکھا تھا۔ اس کے 4 ایشوز ہی ہیں، وہ والے ہیں میڈیولزم، سمبولزم، 4 ایشوز جو ہیں صرف انہی کو دکھائے گئے ہیں، تو ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ میڈیولزم ہے، سمبولزم ہے، سینسسنیس ہے، اور سمپلسٹی اینڈ ٹروتھفلنیس ہے، ان کو دکھایا گیا ہے۔ ان کے میگزین میں 4 ایشوز ہیں کہ یہی 4 ایشوز پبلش ہو سکے تھے۔ بیسیکلی اس میگزین کا مینیفیسٹو یہی تھا کہ آرٹسٹک کو کنسرن کو انہینس کرنا، میڈیولزم، سمبلزم، سینسسنیس، ٹروتھفلنیس اور سمپلسٹی جو ہے نا مین فیچرز تھے پری ریپلائٹس کے۔ دیکھیں دو یہ ہو گیا میڈیول اور سمبلزم، سینسسنیس۔ دیکھیے میڈیولزم ارلی رہنے سب سے پہلے کا جو ہو گیا لٹریری ورک ہو گیا، سمبلزم ہو گیا کہ رائٹنگ میں سیمبلز کا یوز کرنا، سینسسنیس جو کہ پوئٹری وغیرہ کے لیے ضروری ہوتی ہے، ٹروتھفلنیس اینڈ سمپلسٹی، یہ بھی کیا ہیں امپورٹنٹ فیچرز ہیں پری ریپلائٹ کے۔ تو دیکھیں اس میگزین کے صرف اور صرف یہ 4 ایشوز جو تھے نا پبلش ہوئے تھے، اور باقی جو تھے نہیں ہوئے تھے۔ اس میگزین کا مین کنسرن یہی تھا آرٹسٹ کو آرگنائز کرنا، اس کو لٹریری ورک کو کیا ہے انہینس کرنا۔ 1850 میں اس کو کیا کیا گیا تھا، پبلش کیا گیا تھا۔ یہ لٹریری اور آرٹسٹ میگزین تھا۔ کلیئر ہو گیا؟ اگر وہ آپ سے پوچھیں کہ امپورٹنٹ کون سا میگزین اس ایج میں پبلش کیا گیا تھا اور اس کو کس نے کرایا تھا، پری ریپلائٹس نے کرایا تھا، اور آپ کو کنسیپٹ کلیئر ہو، ڈیٹ بھی پوچھ سکتے ہیں کون سی ڈیٹ کو، 1850 کو، اور کون سا میگزین تھا، اور اس کے آپ نے بتانے ہیں کہ کون سے جو ایشوز تھے، 4 ایشوز تھے اور وہ پبلش ہوئے تھے، ان کے نیم آپ کو آنے چاہیے۔
medievalism, symbolism, censorness, truthfulness, and simplicity. It focuses on the glorification of art. یہ جو میگزین تھا نا یا یہ جو مومنٹ تھی یہ آرٹ کی صرف اور صرف گلوریفیکیشن کے لیے ان کا فوکس تھا. ان کا مین موٹو یا مینیفیسٹو اور فوکس یہی تھا آرٹ کی گلوریفیکیشن کرنا. اسکیپ فرام دا ڈارکنیس اینڈ دا اگلینس آف کنٹمپریری سوسائٹی. کنٹینیوشن آف رومانٹک پوئٹری. دیکھیں اس کا مین فوکس یہی تھا آرٹ کو کیا کرنا, گلوریفائی کر دینا اور ڈارکنیس کے بچانا لوگوں کو. اب پوئٹری میں پہلے کے اس میں نا ایج میں کیا کیا جاتا تھا, کنٹمپریری سوسائٹی کو دکھایا جاتا تھا. سوسائٹی میں رومانٹک ایج میں کیا ہوا, فیلنگز وغیرہ دکھائی گئی, لوگوں کے اندر کسی چیز کے اباؤٹ فیلنگز کا ڈیولپ ہو جانا, اس چیز کے اباؤٹ بتایا گیا. یہ جو ایج ہے یہ امپورٹنٹ ایرا ہے 19 سینچری کا, اور اس ایج کو پری ریفلائٹ اس لیے بولتے ہیں کیونکہ یہ ریفل ایج سے پہلے کی ایج ہے, اور ریفل ایج مین اٹیلین آرٹسٹ جو ہے ان کی. کلیئر ہو گیا. یہ گلوریفیکیشن آف آرٹ اس کا فوکس ہے, اور اسکیپ فرام دا ڈارکنیس اینڈ اگلینس آف کنٹمپریری سوسائٹی. کلیئر ہو گیا. کنٹینیوشن آف رومانٹک پوئٹری. پہلے آپ نے پری ریفلائٹ بردرہڈ کا بتا دینا ہے. وہ ہائیلی انٹلیکچوئل تھے اور 3 اسٹوڈنٹس تھے. پھر اس کے بعد آپ نے کیا کر دینا ہے, انہوں نے اس کو کب فاؤنڈ کیا, 1848 کو فاؤنڈ کیا اس ایج کو. پھر اس کے بعد آپ نے بتا دینا ہے وہ سارے کے سارے پینٹر تھے, اور پھر اسٹوڈنٹس کو پینٹنگ سے ریلیٹڈ اور آرٹ سے ریلیٹڈ چیزوں کو کس طرح سکھایا جاتا ہے وہ بتاتے تھے. اور جو پری ریفلائٹس یہ 3 انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے اس ایج کے اگینسٹ ایک موومنٹ اسٹارٹ کی جس کو پری ریفلائٹ ایج بولتے ہیں. اور پھر پری کا مطلب ہوتا ہے بیفور, اور ریفل بیفور ریفل ایج, اور یہ کیا تھی اٹیلین آرٹسٹک جو تھی نا اس سے پہلے انہوں نے اس کو امیڈیٹ کیا اور ایک موومنٹ بنائی. یہ جو رائٹرز تھے یہ پینٹرز ہوتے تھے. insisted that a painter should paint whatever he sees. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو پری ریفلائٹزم والے رائٹر تھے نا یہ پینٹرز ہوتے تھے سارے کے سارے, اور یہ کہتے تھے پینٹر جو ہے نا جو کچھ دیکھتا ہے جو کچھ آبزرو کرتا ہے اسی کو ہی پینٹ کرتا ہے. تو ان کا ماننا یہی تھا کہ یہ سارے کے سارے جو تھے نا رائل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس تھے اور ہائیلی انٹلیکچوئل اسٹوڈنٹس تھے, تو یہ پینٹر بھی تھے. کلیئر ہو گیا ہے. تو دا پری ریفلائٹزم رائٹرز اینڈ painters insisted that a painter should paint whatever he sees. تو انہوں نے کہا کہ ایک پینٹر جو ہے وہ جو کچھ دیکھتا ہے اسی کو ہی پینٹ کرتا ہے, یا جو ایک رائٹر ہے جو کچھ دیکھتا ہے صرف اسی کو ہی لکھتا ہے. The works of D.J. Rosti consisted of sonnets and ballads. جو ڈی جے راسٹی ہے تو یہ کیا ہے امپورٹنٹ اس ایج کا امپورٹنٹ ممبر ہے, اور اس کو فادر بولتے ہیں اس ایج کا. اس نے سونٹس لکھے اور بیلڈس لکھے. پھر اس کے ان دی سونٹس آف دا ہاؤس آف لائف, تو اس کے ایک سونٹ کی کلیکشن ہے دا ہاؤس آف لائف جو اس نے اپنی وائف کے اباؤٹ لکھا. ساری کی ساری اس نے اپنی وائف کے اباؤٹ لکھی, لو کے اباؤٹ لکھی. ہی پورز آؤٹ ہز لو فار ہز ینگ اینڈ بیوٹیفل لائف. اس میں اس نے کیا کیا, اس میں اپنی وائف کے اباؤٹ لکھا, اپنی وائف کے محبت میں یہ لکھا دا ہاؤس آف لائف. Among his other works, The Blessed Damozel, My Sister's Sleep, The Portrait, Jane and Burden of Navant are mentionable. تو یہ کافی سارے اس کے ورکس ہیں جو اس نے لکھے تھے. پھر اس کے بعد انہوں نے کیا کیا, سینسبری calls pre-Raphaelitism a direct and legitimate development of the romantic revival in England. تو وہ کہتے تھے یہ جو ہے نا پری ریفلائٹزم ہے ایک طرح سے رومانٹک ایج کا اگین سے ریوائول ہے, اس کو دوبارہ سے انہوں نے ریوائز کر دیا انگلینڈ میں. جیسے کہ رومانٹک ایج میں کیا ہوتا تھا, فیلنگز ہوتی تھی, ان کو اپنی پوئٹری میں ایکسپلین کرتے تھے ہر ایج میں جیسے کہ ہوتی تھی. تو فیلنگز وغیرہ کا وہ کہتے تھے اس میں دوبارہ سے کنسیپٹ آ گیا ہے, یہ ریوائول ہے انگلینڈ میں, وہ کہتے ہیں رومانٹک ایج کا. تو یہ جو ڈی جے راسٹی ہے نا
یہ اگر آپ سے پوچھیں who is the father of this age pre-Raphaelitism تو آپ نے بتانا ہے ڈی جے راسٹی is the father of this age and پھر وہی آپ نے بتا دینا ہے 3 ممبر سے اس ایج کے مطلب انہوں نے ہی اسٹارٹ کی تھی اس ایج کو 1848 میں وہ جو ممبر تھے ان کا بتا دینا ہے وہ کیا تھے ہائیلی انٹلیکچوئل سے پینٹرز بھی تھے پھر اس کے بعد آپ نے ورک بتا دینا ہے ڈی جے راسٹی کا پھر اس کے بعد اس کے ممبرس اس ایج کے نا 7 ممبر سے پری ریفلائٹزم کے اس ایج کے ویسے تو بہت سارے ہیں لیکن یہ 7 ممبر سے انہوں نے بہت بہت امپورٹنٹ کیا کیا ورک لکھے تھے ان میں سے کافی سارے ہیں جیمز کالیزن یہ پینٹر بھی تھا پھر اس کے بعد انہوں نے رائٹنگز بھی لکھی تھی اس ایج میں انہوں نے بہت امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا کافی سارے رائٹرز ہیں یہاں پہ مینشن کیے گئے آپ ون بائی ون آتے جائیں گے آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا ولیم ہالمین ہنٹ ہے یہ بھی پینٹر تھے پھر اس کے بعد یہ اور ہو گیا جان ایڈورڈ میلس یہ بھی پینٹر تھے اس ایج میں انہوں نے امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا پری ریفلیٹزم میں ڈینٹے راسٹی ڈی جے راسٹی جس کو بولتے ہیں یہ پینٹر تھا اور فادر تھا اس ایج کا اس نے دا ہاؤس آف لائف بھی لکھا تھا اس ایج میں دا بلیسڈ ڈیموزل مائی سسٹر سلیپ اور بھی کافی سارے ورک انہوں نے لکھے تھے اور یہ فادر تھے اس ایج کے مطلب انہوں نے ہی باقی جو تھے نا رائل اکیڈمی کے اسٹوڈنٹس سے ان کو گائیڈ کیا تھا ولیم مائیکل راسٹی کرٹک تھے یہ اور اس کے بعد فیڈرک جارج اسٹیفنز یہ بھی کرٹک تھے اور تھامس والنر یہ اسکلپچر تھے پوئٹ تھے یہ جو ہے نا 4 کے 4 ممبرس تھے پری ریفلائٹزم کے اور اس ایج کے پی آر بی کے پری ریفلائٹ بردرہڈ کے انہوں نے بہت امپورٹنٹ ورک کیے تھے اور بھی کافی سارے ہیں لیکن امپورٹنٹ جو ہے نا یہی 7 ہے اگر آپ یہ 7 یاد کر لیں تو بھی انف ہے کلیئر ہو گیا